سبحان اللہ والحمد للہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ طرح آپ دیکھیں گے کثیراً بہتوں کو منہم ان میں سے یتولون الذین، تو وہ جو دوستی کرتے ہیں ان لوگوں سے کفروا جنہوں نے کفر کیا۔ آپ ان میں سے بہتوں کو دیکھیں گے کہ جو کافروں سے دوستی کرتے ہیں۔ لبئس کتنا برا ہے، ما جو قدمت آگے بھیجا، لہم ان کے لیے، انفسہم ان کے نفسوں نے، تو کتنا برا ہے جو انہوں نے اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجا۔ ان یہ کہ سخط اللہ ناراض ہو گیا اللہ تعالیٰ علیہم ان کے لیے، وفی العذاب اور عذاب میں ہم خالدون وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ تم ان میں سے بہتوں کو دیکھو گے کہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں، تو انہوں نے جو کچھ اپنے لیے آگے بھیجا ہے وہ کتنا برا ہے کہ اللہ ان سے ناراض ہو گیا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ پھر فرماتا ہے کہ اکثر منافقوں کو تو دیکھے گا کہ وہ کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستیاں کرنے کا جو انہوں نے برا ظہیرہ کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں خود ہی میں آپس میں نفاق پیدا ہو گیا ہے۔ تو اللہ کو یہ بات اتنی ناپسندیدہ ہے کہ اللہ ان سے ناراض ہوا اور ان پر غضبناک ہوا، اور وہ ہمیشہ جو ہے وہ آگ ہی میں رہیں گے، اللہ کے عذاب کا شکار رہیں گے۔ ولو اور اگر کانو وہ ہوتے، یؤمنون ایمان لاتے، باللہ اللہ پر، والنبی اور نبی پر، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا، الیہ اس کی طرف، تو اگر وہ اللہ پر ایمان لاتے، پیغمبر پر ایمان لاتے، اور جو کتاب ان پر نازل ہوئی تھی ان پر وہ ایمان لاتے، متخذوہم اور نہ بناتے، اولیاء دوست، ولیکن اور لیکن، کثیراً بہت سے، منہم ان میں سے، فاسقون فاسق ہیں۔ تو اگر وہ اللہ پر اور پیغمبر پر اور جو کتاب ان پر نازل ہوئی تھی اس پر ایمان لاتے تو ان لوگوں کو دوست نہ بناتے، لیکن اکثر ان میں سے فاسق ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں اگر یہ لوگ اللہ پر، اس کے رسول پر اور قرآن مجید پر ایمان رکھتے تو ہرگز کافروں سے دوستیاں نہ کرتے، نہ سچے مسلمانوں سے دشمنیاں رکھتے۔ دراصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ لتجدن البتہ آپ پائیں گے، اشد الناس شدید لوگوں کو، عداوتاً دشمنی میں، للذین آمنوا ایمان والوں کی، تو ایمان والوں کے جو شدید دشمن ہیں وہ کون ہیں؟ الیہودا یہودی، والذین اور وہ لوگ جو اشرکوا جنہوں نے شرک کیا۔ تو مومنوں کے جو سب سے زیادہ دشمنی میں جو آگے لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ یہودی اور مشرک ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّ البتہ آپ پاؤ گے، اقربہم زیادہ قریب، مودتاً دوستی میں، للذین آمنوا جو کہ ایمان والے ہیں۔ تو ایمان والوں کی جو دوستی کے زیادہ قریب وہ کون ہوں گے؟ الذین وہ لوگ جو قالوا کہتے ہیں، انا بے شک، نصارا جو کہتے ہیں کہ ہم نصارا ہیں۔ دشمنی مسلمانوں کے لیے دشمنی جو ہے وہ کس کی زیادہ شدید ہے؟ اور یہودیوں کی اور مشرکوں کی جو دشمنی ہے وہ مسلمانوں کے لیے زیادہ شدید ہے، اور دوستی میں قریب تر مسلمانوں کے کون ہیں؟ نصارہ ہیں۔ ذالک یہ بِأَنَّ اس لیے ہے کہ منہم ان میں سے، قسیسین عالم بھی ہیں، ورہباناً اور مشائخ بھی ہیں، وَأَنَّهُمْ اور بے شک وہ، لا یستکبرون تکبر نہیں کرتے۔ تو جو نصارہ ہیں یہ عالم بھی ہیں، مشائخ بھی ہیں، اور ان میں تکبر بھی نہیں پایا جاتا، کہ جو کہ یہودیوں میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ آیت اور اس کے بعد کی 4 آیتیں نجاشی اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں اتری ہیں۔ جب ان کے سامنے حبشہ کے ملک میں حضرت جعفر بن ابو طالب نے قرآن مجید پڑھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ آیتیں مدینہ میں اتری ہیں، اور حضرت جعفر کا جو یہ واقعہ ہے ہجرت سے پہلے کا ہے۔ بہرحال مختلف روایتیں ہیں اس بارے میں۔ یہودیوں کو مسلمانوں سے جو دشمنی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سرکشی اور انکار کا مادہ زیادہ ہے۔ ان کو یہ تھا کہ جو بھی پہلے انبیاء آئے ہیں وہ انہی میں سے تھے، اور ان میں سے اکثر جو تھے وہ پڑھے لکھے تھے، عرب جو تھے وہ امی تھے، تو وہ عربوں کو ہر لحاظ سے اپنے سے کم تر سمجھتے تھے۔ تو ان کے اس تکبر، ان کی سرکشی جو تھی ان کو ایمان لانے میں رکاوٹ کا باعث بنتی تھی، اور یہ جان بوجھ کر کفر کرتے تھے۔ علماء کی تعداد ان میں بہت کم تھی،
تو انہوں نے کیا کیا، اپنے علم میں کمی کی وجہ سے اپنے انبیاء کو قتل کیا۔